الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو بندہ دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھا کرے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک دنیا میں رہ کر جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اے عاشقان نماز، جب کوئی مصیبت آ جائے یا بلا نازل ہو یا کوئی نازک معاملہ درپیش ہو تو فوراً نماز کا سہارا لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، کیونکہ نماز تمام اذکار و دعاؤں کی جامعہ ہے، اس کی برکت سے رنج و غم سے راحت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم آسمان سے کوئی گڑ گڑاہٹ وغیرہ کی ڈرونی آواز سنو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مبسوط میں ہے کہ جب تاریکی یعنی اندھیرا چھا جائے یا شدید ہوائیں چلیں تو اس وقت نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ بصرہ میں زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تو پیارے اسلام بھائیو، اس سے ان روایات سے پتہ چلا کہ ہمارے کوئی بھی مشکل معاملات میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نماز میں گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہر مشکل آسان